اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ان کے ساتھ کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے، اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور آج بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو زیارت امام حسین علیہ السلام کے فیوز و برکات اور جو زیارت سے مذہب شیعہ کو حاصل ہوا اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ یقیناً اگر دیکھا جائے تو پوری تاریخ میں، پوری تاریخ کے اوراق میں سب سے زیادہ شہادت اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں شیعوں کو نصیب ہوئی، یعنی جام شہادت نوش کرنا صرف حب علی و اولاد علی علیہم السلام رہا۔ یعنی بہت ساری شہادتیں محبت اہل بیت علیہم السلام میں ہوئی، حتیٰ اگر آپ قدیم الایام اور ملوک اور بادشاہان وقت جو کہ اکثر ناسبی تھے، دیکھا جائے تو بہت ساری شہادتیں جو شہید کر دیتے تھے سادات کرام کو یا مومنین کرام کو، اس کی وجہ صرف اور صرف محبت اہل بیت علیہم السلام رہی۔ حالانکہ جو لوگ ظلم کرتے تھے، قاتلین تھے، وہ ذات خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور آج بھی یہ تہمت لگاتے ہیں، تہمت دیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں مختلف عنوان سے کہ مذہب شیعہ میں عزاداری کیوں ہے۔ حالانکہ عزاداری میں جو خرچ اخراجات ہے وہ بھی شخصاً ہر علاقے میں جو شیعہ ہے اور محبین اہل بیت علیہ السلام ہے وہ خود اپنے آپ سے یہ خرچے برداشت کرتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ ایک ایک عشرے پر لگ جاتا ہے، عزاداری پر لگ جاتا ہے، عزاداری کے برگزاری میں لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہے پاک و ہند میں دیکھیں، ایران میں دیکھ لیں، یا امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ اور جگہوں پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ مومنین وہاں پر بھی خرچے کرتے ہیں، وہاں پر بھی عزاداریاں برگزار کرتے ہیں، خرچہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، پیٹتے اپنے آپ کو ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف ناسبیوں کو ہوتی ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ بس اور خود داخل عراق میں بھی آپ غور کریں، یہاں پر سب سے زیادہ عزاداری میں اگر کہوں تو یہیں پر ہوتی ہے، چونکہ پوری دنیا جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے، اور اس ٹائم 40 کے موقع پر بھی تقریباً 80 ملکوں سے زیادہ لوگ مومنین یہاں پر حاضر ہے، اور ایک آمار کے مطابق کہتے ہیں کہ 3 کروڑ لوگ اس ٹائم کربلا مقدسہ میں موجود ہے، اور بہت سارے مومنین کے ویزے، ٹکٹس وغیرہ سب اوکے ہو چکے ہیں، لیکن کسی مسئلے یا کسی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ رہے۔ انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ جلد از جلد یہاں تشریف لائے اور اس فیض عظیم سے فیضیاب ہو سکے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ اس ٹائم کوئی ایسا مومن نہیں جو کربلا نہ آنا چاہتا ہو، یقیناً بہت بڑی تعداد، اور اس میں بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ جذبہ جو مومنین کا
اعتقاد ہے، مومنین کا عقیدہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے عاشقین ہے، ان لوگوں کے جذبے کو کم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، راہ دور سے بھی کرتے ہیں اور راہ نزدیک سے بھی کرتے ہیں، دونوں طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے جذبے کو کم کیا جائے، چونکہ ایک اربعین سے دوسرے اربعین زیادہ لوگ جذباتی ہوتا تھا۔ کووڈ کے دور میں بھی لوگ جو گھر سے نہیں نکلتے تھے، مومن جو ہے وہ کربلا جانا چاہتا تھا۔ تو یہ وہ حقیقی جذبہ ہے جہاں نماز جمعہ تو تعطیل ہو جاتے ہیں لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کی تعطیل نہیں ہوتی۔ کووڈ کے دور میں 3 سالہ کووڈ کا دور گزرا اور اتنے سخت حالات تھے، اس کے باوجود بھی تمام مومنین ہمیں امریکہ سے، کینیڈا سے اور وہ پیش رفتہ ممالک جہاں پر بڑی سخت طریقے سے انہوں نے وہاں پر انتظامات کیے ہوئے تھے اس بیماری سے لڑنے کے لیے، وہاں مومن اس کی کوشش یہ تھی کہ میں نے کربلا جانا ہے۔ حالانکہ ہمارے خود اپنے لوگ بھی کچھ ایسے تھے جو لوگوں کو ڈراتے تھے اور ان کے لیے غلط مثالیں لے کے آتے تھے، مثلا کہہ دیتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کے وہاں پر بم دھماکہ ہوا تھا مثلا، تو یہ ہو سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دینا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ لوگوں کے سینوں میں شیطانیت ڈال دینا، لوگوں کے وسوسہ ڈال دینا، اس شیاطین کا کام یہی ہے، لوگوں کو گھبرا دینا کہ بھئی آپ لوگ نہ جائیں اور یہ کورونا آپ لوگ، یعنی حتیٰ خود اپنے لوگوں میں سے۔ لیکن الحمدللہ ایسا کچھ ہوا نہیں، اور جذبہ آج جب کووڈ کا دور ختم ہوا ہے تو آپ اس جذبے کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لائیو سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اس پروگرام میں بھی بین الحرمین کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی زائرین اور مشایع اور یہ سب چیزیں الحمدللہ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی اردو سے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور باقی جو بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ہے وہاں سے بھی ان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر یعنی مومنین کی تعداد کربلا مقدسہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے عقیدت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ عقیدہ ہے لوگوں کا، یہ کوئی سیاسی جلسے نہیں ہے، یہ سیاست کے تحت نہیں آتے، اربعین کو سیاسی نہ بنائیے، یہ عقیدت کے لوگ ہیں جو عقیدت کے تحت یہاں پر آ چکے ہیں۔ احادیث رسول اللہ اور احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے یہ لوگ آئے ہیں، اور مشی بھی جو کرتے ہیں اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہوتی ہے، چونکہ اس میں جو چیز وارد ہے کہ جس نے مشی کی یعنی خود پیادہ روی کے شکل میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور ایک قدم کے بدلے میں اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، ایک ایک سانس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے یہ زائرین اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کسی دور میں ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یہ حرارت کبھی ٹھنڈے ہونے والی نہیں ہے، ٹھنڈی نہیں ہوگی یہ حرارت، روز بروز اس کی ترویج ہوگی، اور اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو ترویج کریں، خود مشایع کی ترویج کریں، خود اربعین کی ترویج کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام حکم ہے معصومین کی طرف سے کہ خود بھی زیارت کرو اور دوسروں کو بھی زیارت کی تشویق کرو کہ آؤ زیارت کرو۔ زیارت امام حسین علیہ السلام دنیا اور آخرت کی خیر ہے، اللہ مہربان ہو جائے تو شوق زیارت اور حب امام حسین علیہ السلام کا جذبہ انسان کے وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، مشیت الہی ہے کہ آپ کے وجود میں حب امام حسین علیہ السلام کا جذبہ ہے اور حب زیارت امام حسین علیہ السلام کا جذبہ ہے۔ خود بھی انسان زیارت کرے، دوسروں کو بھی بلائے، اگر خود انسان نہیں جا سکتا تو اس پیسوں سے دوسرے لوگوں کو بھیجے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کسی حالت میں ترک نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک حدیث میں پڑھنا چاہوں گا خود زائرین سید شہداء علیہ السلام کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق بحق ناطق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک زائر امام حسین علیہ السلام نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے زیارت کی نیت سے، فرمایا ان رجل اذا خرج من منزلہ یرید زیارت الحسین علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص
نکلتا ہے اپنے گھر سے زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے غرض اور نیت سے نکلتا ہے کہ میں نے زائر امام حسین بننا ہے، میں زیارت کے لیے نکل رہا ہوں. تو شیعہ 700 ملک من فوق راسہ ومن تحتہ وعن یمینہ وعن شمالہ من بین یدیہ ومن خلفہ. تو 70 یعنی 7,000 فرشتے 7,000 فرشتے اس کے آگے، اس کے راست اور چپ اور آگے پیچھے سے یہ تعین کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. 7,000 فرشتوں کو وہاں پر یہ ان کے استقبال میں چلے جاتے ہیں اور اس زائر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں 7,000 فرشتے. حتی یبلغوا بہ مأمنہ، یہاں تک کہ اس کو مقام امن تک پہنچا دیتے ہیں. مأمنہ یعنی کربلا تک پہنچا دیتے ہیں. سرزمین امن، سرزمین امن ہے کربلا. اور اس میں بہت سارے روایات ہیں کہ آخری زمانے میں کربلا مقدسہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا. یعنی اس زمانے میں کرب و بلا، یعنی وہ سرزمین جہاں پر کرب و بلا اور مشکلات تھے، یہ آخری زمانے میں یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اس پر بہت سارے روایات اور احادیث موجود ہے. یعنی خود ان آثار ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں یہ بھی وارد ہے کہ کربلا کی سرزمین امن کی سرزمین ہو جائے گی، اور جو الحمدللہ آج بھی ہے امن کی سرزمین ہے. ظاہر امن کی سرزمین نہ ہوتی تو حج پہ کچھ لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں پر کچھ سال پہلے جو حادثہ ہوا تھا کتنے لوگ وہاں پر فوت ہو گئے تھے. الحمدللہ یہاں ازدحام اور رش کی وجہ سے کوئی فوت نہیں ہوتا. مسلمات میں سے اس ٹائم بھی 3 کروڑ لوگ موجود ہیں اور یہ بڑھیں گے 40 کے دن تک. لیکن الحمدللہ کوئی مشکلات یہاں پر نہیں ہے. سب کھانا پینا سارا کچھ شیڈیول جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. ہوا گرم ہے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ انسان کو ایک چیز ملنی چاہیے وہ ملتی ہے یہاں پہ. تو یہ فرشتے اس زائر امام حسین علیہ السلام کو سرزمین مأمنہ یعنی سرزمین امن تک پہنچا دیں گے، کربلا تک پہنچا دیتے ہیں اس کو ہر زائر کو. فَإِذَا زَارَ الحسین علیہ السلام، جب یہ شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہے، آ جاتا ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہے، تو ناداہ منادن قد غفر اللہ لک، تو وہاں پر منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری پوری گناہ بخش دی ہے، تیری جتنی بھی گناہی تھی وہ بخش دی گئی ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام تم نے کر لی، اب جو ہے آپ کی گناہ بخش دی گئی ہے، ختم آپ کی گناہ. منادی ندا دیتا ہے کہ آپ کی گناہ بخش دی گئی ہے. فَاسْتَنِفْ الْعَمَلِ، عمل کو دوبارہ سے شروع کر. یعنی اب مانند اس کے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ نوزاد جس کے گردن پہ کوئی گناہ نہ ہو، اسی طریقے سے زائر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتی. اب اس کی گناہ بخش دی گئی ہے. اب یہ شخص جو ہے کوئی گناہ اس کے گردن پہ نہیں ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، دوبارہ سے اپنے عمل کو شروع کر، دوبارہ سے اپنے عمل کو شروع کر. اور جب یہ زیارت کر لیتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ثم یرجعون معہ مشیعین لہ الی منزلہ، پھر اس کو دوبارہ یہ فرشتے اس کو ان کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کو اپنے منزل مقصود یعنی گھر تک پہنچا دیتے ہیں. گھر تک یہ محافظ رہتی ہے اور اسی حفاظت کی حالت میں
इसको जाके घर तक पहुंचा देते हैं। फ़ैज़ा सारू इला मंज़िलिही, जब ये अपने घर तक उसको सही सलामत पहुंचा दे, क़ालू नस्तौदिउकल्लाह, अल्लाह तेरा हाफिज़ है। उसके बाद कह देते हैं नस्तौदिउकल्लाह, अल्लाह तेरा हाफिज़ है, अल्लाह तेरा हाफिज़ है। और क्या ये फरिश्ते उसको छोड़ के चले जाते हैं? वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं? फरमाया नहीं। फरमाते हैं फ़ला यज़ालूना यज़ूरूनहु इला यौमिल ममातिही, ये फरिश्ते उसके यौम वफ़ात तक उसकी ज़ियारत करते रहते हैं। ये फरिश्ते जो 7000 फरिश्ते हैं, इसकी ज़ियारत के लिए आते जाती हैं। कभी करबला, कभी उस मोमिन के घर में फरिश्तों का नज़ूल होना शुरू हो जाता है इस शख्स के घर के ऊपर जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसकी यौम वफ़ात तक ये फरिश्ते उसकी ज़ियारत करते रहते हैं। और फिर रवायत का फ़िक्रा है, फरमाया सुम्मा यज़ूरून क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ी कुल्ल यौम, ये फरिश्ते हर रोज़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अंजाम देते हैं इस शख्स की, इस ज़ाहिर की नियाबत में, कि ये ज़ियारत करके सवाब उसको पहुँचता रहे। अल्लाह अकबर। यानी गोया जिस शख्स ने एक दफ़ा ज़ियारत कर दी, गोया ऐसे है कि गोया वो सारी ज़िंदगी उसने ज़ियारतें वो करता रहता है। ये फरिश्ते 70,000 फरिश्ते ज़ियारत करते हैं और उसका सवाब उसकी नियाबत में। व सवाबहु ज़ालिका लिर्रजुल, और ये सवाब इस आदमी के लिए है जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था। अल्लाह अकबर। यानी 7000 फरिश्तों का इस शख्स के ऊपर तायीन कर देना, क़स्द ज़ियारत इमाम हुसैन जिसने कर ली, निकल गया अपने घर से, फरिश्तों का नज़ूल शुरू हुआ, उसको लेके आते हैं करबला तक, हायर तक लेके आते हैं, फिर वापस पहुंचा देते हैं। गुनाह तो बख्श दी जाती है और ये आवाज़ देते हैं अब तू अपने अमाल को दोबारा से शुरू कर दे, तेरी सारी गुनाह बख्श दी गई। और यहाँ तक कि जब ये अपने घर पहुँचता है, फरिश्ते दोबारा आके इस शख्स के पास आती जाती रहती है और कहते हैं कि अल्लाह के अमान में है, तू अल्लाह के अमान में चला गया, तू ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़यूज़ और बरक़ात है। और ये तो बातिनी बरक़ात है, ज़ाहिरी बरक़ात भी बेश बहा, बहुत ज़्यादा, निहायतन लोगों ने हिस्स भी किए हैं, लोग देखती भी हैं, लोग इस चीज़ को देख भी चुके हैं। गरीब लोग होते हैं, निहायती गुर्बत की हालत में ज़ियारत करते हैं, उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। और क्यों अच्छे नहीं होंगे? वादा किया हुआ है, परवरदिगार का वादा है कि जो ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, अल्लाह उसके एक दिरहम जो उसने खर्च किया है राह करबला में, राह ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, अल्लाह उसके बदले में 10,000 दिरहम उसको दे देता है। 10,000 गुना। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुनिया और आखिरत के मुश्किलात हल होते हैं। दुनिया में भी ये शख्स सरफराज हो गया, आखिरत में भी सरफराज हो गया। रिवायत में मिलता है कि जब रोज़े क़यामत हो जाए तो सब के सब लोग वहाँ पर ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे होंगे कि काश हम भी ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते। चूँकि जो सलूक इन ज़ायरीन के साथ किया जाएगा रोज़े क़यामत, लोग कहेंगे काश हम भी ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते। ये फ़यूज़ है, ये बरक़ात है। और कुछ जुमले मैं 40 के उन्वान से भी अर्ज़ करूँ, चूँकि वक्त तकरीबन इंतहा पर है। 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो ज़ायरीन आते हैं, ज़ियारत मुस्तहब ज़ियारत 40 की है। जो ज़ायरीन आते हैं, ये बाज़ दफ़ा हम यहाँ पे देखते हैं, ये मैं अपनी तरफ से एक बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ परचमों को उठाया होता है, गवर्नमेंटी परचमों को उठाया होता है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट के परचम जो होते हैं, ये उठाए अगर अपने आप को, लेकिन यहाँ वफ़ादारी, अपने मुल्क की वफ़ादारी से ज़्यादा मुहिम है। मैं किसी की सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ
एक परचम सिर्फ उठेगा और वो है मौला हज़रत अब्बास का परचम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम, ये उठेंगे। ये दूसरे परचमों को ज़्यादा ध्यान न दिया करें। मैं ये नहीं कहता कि इंसान अपने वतन के साथ वफ़ादार न हो, वफ़ादारियाँ करें, हद से ज़्यादा भी करें वफ़ादारियाँ, लेकिन ये सरज़मीन जो है ये वफ़ादारी है, इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ वफ़ादारी है, ये ज़रूरी है। इंसान यहाँ पर किस नीयत से आ रहा है? यहाँ पर आपने अपने 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 मुल्क की, अपने देश की जाके मुआरफिया करानी है, या यहाँ आपने इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर की तैयारी के लिए आए हैं? ये परचमें उठाएंगे। जिसने हद अकल ज़हूर की रिवायतें पढ़ी होंगी वो ये काम नहीं करेगा। करे अपने मुल्क से वफ़ादारियाँ, लेकिन यहाँ पर ये एरिया जो है ये कुछ और है। हक़ का इरफान इसमें इंसान में आ जाए तो ये बाज़ काम, बाज़ तबलीगात, और इस चीज़ से बसा औक़ात, चूँकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर मुल्क के लोग यहाँ पर होते हैं, आपस में मुल्कों के इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर आते हैं लोग एक दूसरे के पैर चूमते हैं, एक दूसरे के पैर धोते हैं, अपने लिए शर्फ समझते हैं। यहाँ पर ये काम करके खुदा न खास्ता इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन कि ऐसा ना हो कि थोड़ी सी भी यहाँ पर तासुब की फ़िज़ा जो है वो हो जाए। तो ये काम मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से और मेरे अंदाज़े से कुछ ज़्यादा मौसर काम नहीं है। इंसान यहाँ परचम हुसैनी को उठाए और उसको बुलंद करे और अपने वक्त के इमाम के साथ ये अहद और पैमान कर ले कि जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो जिस तरीके से हमने सैयद शुहदा के हल में नासिर पर हमने जाके लब्बैक कह दिया है, आप आएंगे तो आपके लिए भी ये जान भी हाजिर है। इंसान अपने ज़माने के इमाम के साथ जुड़ जाए, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वास्ता करार दे, अपने वक्त के इमाम के साथ अपने आप को जोड़ दे। ये परचम उठाने की, ये गवर्नमेंट्स परचम उठाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है। यहाँ अरबईन के मकसद को समझिए, ये कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं है, ये अकीदे की गुफ्तगू है। यहाँ अकीदा है हमारा, तो हम लोगों को अरबईन का मकसद समझना चाहिए और सही तरीके से समझना चाहिए। हम शिया है, आप जाके किताब बिहार को उठा के महदवियत के रिवायात को पढ़े, फिर आप ये हरकत नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ, आप ये हरकत नहीं करोगे, कतई नहीं करोगे। आप जाके हुकूमत महदविया के जाके आप रिवायतें पढ़ ले, बिहार में, बिहारुल अनवार में पढ़ ली, उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है, जिल्द नंबर 12, जाके उसकी आप उसका मुताला कर लीजिएगा तो आप फिर इस किस्म के हरकत से बाज आ जाएंगे। हुकूमत महदविया, हुकूमत करीमा, दौलतुल करीमा, उसके हम मुंतज़िर हैं और अपने वक्त के इमाम के साथ हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खून नाहक का बदला लेने वाले हैं। और इस ज़री और इस कब्र अक़दस को हम जाके अपने वक्त के इमाम के लिए एक वसीला गोया के करार कर दे रहे हैं कि जो सबसे अज़ीज़ शख्सियत है तेरी वो मौला इमाम हुसैन है। इसी के वास्ते हम पर भी रहम कर दें और हमें इस चीज़ की तरगीब कर दे कि हम भी इंशाअल्लाह आपके लश्करियान में से शामिल हो जाए और उस अहद और पैमान पर इंशाअल्लाह साबित कदम रह सके। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए और हम भी वही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।